اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين فَإِذَا أَفَضْتُم پھر جب تم چلو من عرفات عرفات سے فاذکروا اللہ تو اللہ کو یاد کرو عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس واذکروہ کما ہداکم اور اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں بتایا ہے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اگرچہ اس سے پہلے یعنی اللہ کے بتانے سے پہلے لَمِنَ الضَّالِّينَ تم بے خبر تھے۔ یہاں پر وقوف مزدلفہ کا ذکر ہے، جیسا کہ حج کے موقع پر 8 ذی الحجہ کو حاجی احرام باندھ کر رات گزارنے مینا جاتے ہیں، مینا میں رات گزارتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کو وہاں سے عرفات جاتے ہیں وقوف عرفہ کے لیے۔ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی مغرب تک یہ وقوف عرفہ ہے، اور یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، حج وقوف عرفہ کا نام۔ وقوف عرفہ یہ حج کا رکن اعظم ہے، کسی نے وقوف عرفہ نہیں کیا تو اس کا حج نہیں ہوا، اسے دوبارہ حج کرنا پڑتا ہے، دم دینا بھی اس کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ ہاں دوسرے جو ارکان ہیں ان میں اگر نہیں کیا ہے تو دم ادا کر لے تو ہو جاتا ہے، لیکن عرفہ وقوف عرفہ رکن ایسا ہے کہ جس کا ادا کرنا ضروری ہے، اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کا حج نہیں ہوا، دوبارہ اس کو حج کرنا پڑتا ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر مغرب تک غروب آفتاب تک یہ عرفہ میں ٹھہرنا، میدان عرفہ میں ٹھہرنا، میدان عرفہ میں جو وادی عرنہ ہے اس کے پاس، اس کے آس پاس ٹھہرنا، جس کو نمیرہ بھی کہتے ہیں، اور وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے، مسجد نمیرہ۔ تو بہرحال وہاں وقوف کرنا 9 ذی الحجہ کو مغرب تک ضروری ہوتا ہے، اور اس دن ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنا لازمی ہے۔ ظہر کے وقت میں ہی ظہر اور عصر کی نماز ایک اذان اور ایک اقامت سے پڑھنی ہوتی ہے، اور الگ الگ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ وہاں پر ایک وقت میں دونوں نمازیں جمع کریں گے۔ تو وقوف عرفہ کے بعد جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہو جائے تو وہاں سے مزدلفہ کے لیے نکلنا ہے، اور مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ مغرب کی نماز مزدلفہ پہنچ کر وہاں عشاء کے وقت عشاء اور مغرب کی نماز ملا کر پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی الگ الگ پڑھ لے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، ایک ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا۔ یہ اسی کی طرف اشارہ کی اللہ نے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں بتایا ہے۔ وہاں وقوف مزدلفہ اور عرفات کے علاوہ میں اللہ نے یہ بتایا کہ 2 نمازوں کو جمع کرنا حرام ہے، ایک وقت میں 2 نمازیں جمع کرنا حرام ہے۔ وہاں پر بتا دیا کہ جمع کرنا لازم ہے، نہیں کرو گے تو یہ غلط کر رہے ہو۔ تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ عبادت اور نیکی وہی ہے جو اللہ نے بتائی۔ بعض لوگ جو اپنی طرف سے کسی چیز کو عبادت تصور کر لیتے ہیں، یا کوئی ایسے وظائف کو عبادت مان لیتے ہیں، یا کسی ایسی چیزوں کو عبادت مان لیتے ہیں کہ جس کو شریعت نے عبادت قرار نہیں دیا ہوا ہوتا، اور اس کو لازم سمجھتے ہیں، اور جو کوئی اس کا خلاف کرتا ہے اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ تو
تو یہ در حقیقت اللہ کی فرمان برداری نہیں ہے۔ اللہ کی فرمان برداری تو یہ ہے کہ اللہ نے جیسے حکم دیا ہے ویسے ہی کرو۔ روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، لیکن عید کے دن حرام ہے، تو اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھ رہا ہے تو حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ نمازوں کے جو وہ ہیں رکعتیں ہیں، اس میں چاہے عقل مانے یا نہ مانے، اللہ نے بتایا ہے کہ ہاں یہ رکعتیں ہیں۔ حج کو ہی دیکھ لیں، پورا حج ہی دیکھ لیں کہ اللہ کے احکامات ہی ہیں، ناخن نہ کاٹو۔ ویسے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے قرار دیا، لیکن حج کے موقع پر کہہ رہے کہ ناخن بھی نہیں کاٹنے، بال بھی نہیں کاٹنے، نہانا بھی نہیں ہے، خوشبو بھی نہیں لگانی ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نا احکامات اس بات کو بتاتے ہیں کہ دین میں عقل کو نہیں چلانا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات حکمت کے خلاف ہے، ہاں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو اب ہماری سمجھ یا ہماری عقل اس لیول کی نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں چھپے راز کو سمجھ سکیں۔ ایمان نام ہی اس کا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عقل پہلے ہیں اور اس کے بعد فیتھ ہے یا ایمان ہے، تو در حقیقت وہ ایمان سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان برداری سے بھاگنے والے ہی لوگ ہیں۔ ایمان تو نام ہی اس کا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے سمعنا و اطعنا، سن لیا اور اطاعت کر لی، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ تو بہرحال مزدلفہ میں پھر رات کو مزدلفہ میں ٹھہرنا ہوتا ہے، اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت سے پڑھنی ہوتی ہے۔ اور مزدلفہ میں یہ فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے چلو یعنی واپس آؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ مشعر شعار کس سے ہیں اور اس کا معنی ہے علامت، اور حرام کا معنی ہے محترم۔ تو وہ ایک ٹیلہ ہے یا ایک پہاڑی ہے جو اللہ کے ہاں احترام کی ایک علامت ہے۔ تو اس مشعر حرام کے پاس جو میدان ہے وہاں پر جو ہے نا وقوف کر لو اور وہاں پر رات گزارو، صبح پھر وہاں سے پھر آگے مینا کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو یہ وقوف مزدلفہ ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو یاد کرو اس طرح جیسے اللہ نے تمہیں بتایا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ اس سے پہلے تم بے خبر تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا، اور تم طرح طرح کی اپنے رائے سے اور اپنے اس ذہن سے مختلف چیزوں کو عبادت سمجھ رہے تھے، لیکن اب جو اللہ نے جس چیز کو اور جس طرح عبادت ادا کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم واپس لوٹو من حیث، وہاں سے، افاض الناس جہاں سے دوسرے لوگ لوٹ کر آتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پھر تم واپس ہو آؤ وہاں سے جہاں سے لوگ واپس ہو آتے ہیں۔ یہ دراصل قریش کے اندر ایک رسم بنی ہوئی تھی، یا انہوں نے ایک فخر و غرور کی وجہ سے اور لوگوں سے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے یہ انہوں نے ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ قریش وہ چونکہ حرم کے رہنے والے ہیں، حرم کے مجاور ہیں، لہٰذا وہ حرم سے باہر جانا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے، یہ حرم کی حدود سے باہر ہے، تو اس لیے جو نمیرہ ہے اس سے پھر اندر، جیسا کہ اس دن ہم نے کہا وادی عرنا اور نمیرہ، اس سے اندر پھر حرم، اس طرف حرم کا وہ حدود شروع ہو جاتی، تو یہ عرفات حرم سے باہر ہے، لہٰذا ہم عرفات میں نہیں جائیں گے۔ انہوں نے اپنے لیے یہ تصور کر لیا کہ ہم حرم میں رہنے والے ہیں، لیکن در حقیقت وہ دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے اور فخر و غرور کرنے کے لیے انہوں نے یہ اصول بنایا تھا۔ اور پھر ان کے جو حلیف قبائل تھے، بنو کنانہ، بنو خزاعہ اور دوسرے جو حلیف قبائل تھے، بعد میں جا کر وہ بھی پھر اس طرح جو ہے نا وہاں سے اپنے آپ کو قریش میں شمار کرنے لگے، اور اپنے گویا کہ دوسرے عام لوگوں کے ساتھ عرفات میں جانے کو اپنی توہین سمجھنے لگے۔ اسلام نے اس چیز کو منع کر دیا
کیونکہ اسلامی تعلیمات ہی یہی ہے کہ کوئی کسی کو کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ لے کہ ہاں میں ان کے ساتھ کیوں جاؤں باہر، میری شان تو اونچی ہے، میری شان نرالی ہے، میں ممتاز حیثیت کا مالک ہوں لہٰذا میں نہیں جانا۔ اسلام نے اس چیز کی مخالفت کی ہے اور اس کو رد کیا ہے، اور اسلام کی نظر میں سارے برابر ہیں، سارے مسلمان برابر ہیں، اور صرف تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے، اور تقوی کس کا زیادہ ہے کس کا کم ہے یہ اللہ کو ہی معلوم ہے۔ لہٰذا عام طور پر انسان سب برابر ہے، چاہے وہ شہنشاہ ہو، چاہے وہ عوام ہو، جو بھی ہو، وہ سارے برابر۔ لیکن قریش میں یہ تھا کہ وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ مزدلفہ میں ہی رکے رہتے تھے۔ لوگ جا کر عرفات سے آتے تھے مزدلفہ، تو پھر ان کے ساتھ واپس مینا کی طرف آتے تھے۔ عرفات وقوف عرفہ وہ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ثم افیضوا، پھر تم واپس لوٹ آؤ، من حیث افاض الناس، جہاں سے دوسرے لوگ واپس لوٹ آتے ہیں۔ مینا سے تم جاؤ عرفات، مزدلفہ میں نہ ٹھہرو، عرفات جاؤ، عرفات میں وقوف کرو، عرفات سے پھر مزدلفہ آؤ اور پھر مینا آؤ۔ اور یہ کیا کرتے تھے، مینا سے دوسرے لوگ تو عرفات جاتے تھے، یہ بیچ میں مزدلفہ میں رک جاتے تھے، اور جب دوسرے لوگ عرفات سے آ جاتے تھے مزدلفہ کی طرف تو پھر وہاں سے پھر ان کے ساتھ، اور بہانہ انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا کہ ہم حرم سے باہر نہیں جاتے، عرفات حدود حرم سے باہر۔ تو اللہ نے اس کو منع کر دیا اور اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ وقوف عرفہ ہو، وقوف مزدلفہ ہو، ان میں کثرت سے ذکر و اذکار ہونا چاہیے، دعائیں ہونی چاہیے، کثرت سے دعائیں ہونی چاہیے، اور کثرت سے اگر تلاوت ہو، تلاوت بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہی ہے کہ یہ وقوف اسی غرض سے ہیں کہ وہاں پر ذکر و اذکار ہو اور اللہ کو یاد کرو، اور واستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، سابقہ گناہوں کی یا کفر کی حالت میں جو تھے اس کی، اس سب کی اللہ سے معافی مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔